بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وفاق کو چاروں طرف سے گھیرنے کی دھمکیاں دینے والے عمران خان کے ہاتھ سے پنجاب نکل رہا ہے۔ پنجاب میں ہر روز صورتحال بدلتی جا رہی ہے، وزیر اعلیٰ، وزراء، سب چیزیں تبدیل ہو جانی ہیں، اور وجہ صرف ایک ہے، عمران خان صاحب کی ضد، ان کی انا، ان کی اکڑ، ان کی دھمکیاں، ان کا یو ٹرنز، ان کا بیانیہ، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ ساری چیزیں ان کی وجہ بن رہی ہے۔ اور عمران خان صاحب کو گندی گندی ویڈیوز کی بڑی فکر لگی ہوئی ہے کہ کہاں بن رہی ہیں، کیسے بن رہی ہیں، تو یہ مسئلہ ہے۔ اور اس کے علاوہ الیکشن ہو رہا ہے 16 تاریخ کو۔ دونوں طرف سے کوشش تھی کہ الیکشن نہ ہو، حکومت نے بھی درخواست دی ہوئی تھی، لیکن الیکشن کمیشنر نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اب الیکشن ہی ہوگا، اور عمران خان صاحب کے خلاف ایف آئی اے نے باقاعدہ کیس درج کر لیا ہے، فارن فنڈنگ جو کیس تھا نا اس کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے پنجاب، سب سے امپورٹنٹ پنجاب، کیونکہ پنجاب ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور وفاق میں حکومت بنانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ پنجاب میں پوری گرپ ہو، یہاں سے میکسیمم سیٹیں جیتی جائیں۔ یہاں پہ جس کا کنٹرول ہوگا اسی کو پنجاب پہ کنٹرول، اسی کو ملک پر کنٹرول حاصل ہو سکتا ہے۔ تو عثمان بزدار صاحب کے بعد سے حالات ڈاما ڈول رہے، مطلب عثمان بزدار صاحب مطلب عمران خان صاحب، وہ بھی تو ایک بزدار ہی ہیں نا بڑے سارے۔ تو ان کے جانے کے بعد، اس وسیم اکرم پلس کے جانے کے بعد پنجاب مینج نہیں ہو پا رہا ہے۔ اور یہ جو نئی اسکیم چلی تھی پرویز الہی صاحب والی، یہ بظاہر تو یہی لگ رہا تھا کہ اب یہ کنٹینیو کرے گی، اور کئی اہم ذرائع یہ بتا رہے تھے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ پرویز الہی ہی کنٹینیو کریں گے، اور اسی سیٹ اپ میں، اسی سیٹ اپ مین کہ وہ ان کا ایسوسیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہے گی، اور یہ اب اپنے اگلے انتخابات تک، قومی انتخابات جب بھی ہونے ہیں اگلے سال، اس وقت تک یہی سسٹم چلے گا۔ وفاق میں نون لیگ کی حکومت، پنجاب میں پرویز الہی کی حکومت، اور کے پی اور جہاں جہاں جو حکومتیں ہیں اسی طرح سے چلے گا، سٹیٹس کو رہے گا۔ لیکن عمران خان صاحب باز نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے جو بار بار ریڈ لائن کراس کرنے کا اپنا وہ وتیرہ بنا لیا تھا، اور اب وہ ایک لانگ مارچ اور گھیراؤ جلاؤ اور وفاق کو منجمد کر دیں گے، سڑکیں بند کر دیں گے، روک دیں گے، وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا کوئی رزلٹ تو آنا تھا۔ اس میں یہ ہو رہا ہے کہ ان کے جو ساتھی ہیں، جو حکومت میں سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ سٹینڈ کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ سٹینڈ نہیں لے رہے عمران خان کے بیانیے پر۔ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شروع سے ہی عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے، وہ شہباز گل صاحب کا کیس ہو یا لانگ مارچ کا مسئلہ ہو، پرویز الہی صاحب بالکل آؤٹ ہے، اور وہ پھر لنڈن چلے گئے، اور اس کی تو اور بہت سی وجوہات ہیں کہ وہ ہنی مون منا رہے ہیں، انہوں نے شاید اپنا کوئی چیک اپ بھی کرانا تھا، وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ وہ واپس کیوں نہیں آ رہے۔ آج ایکسپیکٹڈ تھا کہ آج انہوں نے بلکہ کچھ میٹنگز اٹینڈ کرنی تھی پنجاب میں، ضروری جو چیزیں تھیں، ایک دو جگہ کوئی افتتاح کرنے تھے، لیکن وہ واپس نہیں تشریف لائے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ ویکینڈ تک، اگلے 2-4 دن میں آئیں گے، لیکن وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس میں دو بڑی اہم چیزیں، ایک تو یہ ظاہر ہے جو جاننے والے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بڑی زور سے آ رہا ہے وہ احتجاج جو ہے نا، لانگ مارچ، کیونکہ ان کے آپشنز محدود ہوتی جا رہی ہیں، ان کی جو فرسٹریشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ صدر صاحب نے بھی، صدر عارف الوی نے بھی اپنے انٹرویو میں کہہ دیا کہ انہوں نے مایوسی کا شکار ہو کے استعفے دیے ہیں، اگر میں مشورہ دیتا تو انہیں کچھ اور مشورہ دیتا، یعنی صدر الوی صاحب استعفے دینے کا مشورہ نہ دیتے، اور یہ عمران خان صاحب کی مایوسی، ڈپریشن، فرسٹریشن کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے استعفے دے دیے اور وہ باہر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو اسمبلی کے اندر پہنچا دیا جائے۔ تو اچھا، اس کی بھی انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کبھی وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، کبھی وہ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، کبھی وہ دھرنے دینا چاہتے ہیں، کبھی وہ واپس اسمبلیوں میں جانا چاہتے ہیں، کبھی وہ الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں، کبھی وہ اس کو کنٹینیو کرانا چاہتے ہیں۔ چیزوں کو عجیب سی مخمسے کا شکار ہے، کیونکہ جس طرح کی انہیں ناکامیاں دیکھنی پڑ رہی ہیں، مطلب یہ ان کی فرسٹریشن ہے نا کہ انہوں نے جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ پنڈی والے لوگ نہیں نکلے۔ اب 25 مئی جس کو وہ بار بار ہمیں سناتے تھے کہ پورا ملک نکل آیا تھا اور ہم تیار تھے، اور میں تو صرف وہ ڈر کی وجہ سے چلا گیا کہ کوئی وہ نہ ہو جائے، فساد نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، امن و امان کا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، لیکن اب وہ خود مان رہے ہیں کہ پنڈی سے لوگ نہیں نکلے تھے، جہاں سے سب سے زیادہ لوگ آنے چاہیے تھے، نہیں نکلے۔ تو ان کی فرسٹریشن تو بنتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے ان کے خلاف کیسز بھی بنتے جا رہے ہیں۔ خیر وہ کیسز تو دوسری طرف بنے ہیں۔ پنجاب میں جو بڑا کام ہوا ہے وہ ہے وزیر داخلہ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر کا استعفیٰ۔ اب ہاشم ڈوگر صاحب وزیر داخلہ ہیں،
سب سے بڑا اہم پورٹ فولیو ہوتا ہے جس میں امن و امان قائم رکھنا، پولیس کے حوالے سے سارے معاملات ڈیل کرنا، اور جو لاجسٹک فیسلٹیز مانگ رہے تھے عمران خان صاحب، یعنی پی ٹی آئی مانگ رہی ہے پنجاب حکومت سے، وہ بھی انہی کے تھرو جانی تھی نا، جس کے لیے انہوں نے انکار کر دیا تھا. جس پہ آپ کو یاد ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب جو پرویز الہی صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا کہ وزیر داخلہ نے انکار کر دیا تو ان کا اس کا تو دماغ خراب ہے. اچھا بعد میں انہوں نے اس کی وضاحت اس طرح سے کرنی چاہیے کہ نہیں وہ میں سمجھا تھا وہ کہ وفاقی وزیر داخلہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن پنجاب کے وزیر داخلہ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کوئی اچھے نہیں تھے. ان کے تو خیر کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے اسلم اقبال صاحب کو ایک نا ڈمی وزیر اعلیٰ یا قائم مقام وزیر اعلیٰ سمجھ لیں، ایک نمبر 2 وزیر اعلیٰ انہوں نے ان کو بتایا ہوا ہے. تو بہرحال ہاشم ڈوگر صاحب کا استعفیٰ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ چیزیں عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گی، اور پھر وہ چونکہ جس ادارے سے ان کا تعلق ہے ریٹائر ہو گیا، چاہے میرا خیال ہے کہ وہ پارٹی نہیں بنیں گے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے جو کہ سراسر وہ کام کریں جو اس کا ملک کو نقصان ہو رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہاشم ڈوگر صاحب اس میں پارٹی بننا چاہتے ہیں. اس میں 2 وجوہات 2 ریزنز ہو سکتی ہیں. ایک تو انہوں نے خود سے یہ ڈیسیژن کر لیا، انہیں چیزیں نظر آ رہی ہوں. دوسرا وہ جو ہیکر نے، آپ کو پتہ ہے وہ ہیکر بوائے 111222، اس نے جو ٹویٹس کیے تھے کہ فون کال چلی گئی ہے پرویز الہی صاحب کو، تو پرویز الہی صاحب کو اگر فون کال گئی ہے ہیکر کے مطابق تو ہو سکتا ہے وزیر داخلہ کو بھی کوئی فون کال آ گئی ہو، اور وہ سمجھدار آدمی ہے، انہوں نے اس کو مان لیا. تو وہ تو سمجھدار آدمی ہے. عمران خان صاحب سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں. ان کے خلاف FIA میں بھی کیس ہو گیا ہے. وہ جو فورن فنڈنگ کیس تھا ان کا، اس کی تحقیق الیکشن کمیشن نے تو ڈکلیئر کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ثابت ہو گیا ہے، یہ 2 اگست 2022 کو جو انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا، 2014 سے پینڈنگ چلا آ رہا تھا، یہ 8 سال بعد فیصلہ آیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے فورن فنڈنگ لی ہے، ممنوعہ فنڈنگ لی ہے، وہ فنڈنگ جو آئین کے مطابق انہیں الاؤڈ نہیں تھی وہ لی ہے. تو اس پہ اب حکومت نے تحقیقات کرانی تھی، FIA کے ذریعے وہ سارا ہو رہا تھا. تو آج عمران خان صاحب اور ان کے 11 ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا. اچھا ان میں سب سے اہم تو ان کے وہی دوست ہیں جو ان کے فائنینشیل ایشوز کو دیکھ رہے تھے. حامد زمان صاحب ہیں، حافظ سیف اللہ نیازی صاحب ہیں، طارق شفیع صاحب ہیں. اس طرح کے لوگ جو ہیں، اور ان کی گرفتاریوں کے حوالے سے بھی پچھلے دنوں جو خبر آ گئی تھی، تو عمران خان صاحب ویسے تو ان کے حوالے سے ہی پریشان تھے. تو اب عمران خان صاحب سمیت ان 11 لوگوں پہ مقدمہ بن گیا ہے، جس میں بتایا گیا کہ کوئی انصاف ٹرسٹ کے نام سے بھی نیا پاکستان کا اکاؤنٹ بنایا گیا ہے، اور اس میں ابراج گروپ سے $21 لاکھ آئے. تو خان صاحب یہ سارے پیسے جو آ رہے تھے جا رہے تھے، پتہ نہیں کہاں جا رہے تھے، اس کا کوئی تو جواب دے گا نا. تو وہ عمران خان صاحب نے بھی جواب دینا ہے. اور لیکن انہیں پریشانی اس سے زیادہ، اب انہیں چیکوں سے زیادہ یہ جو فائنینشیل ایشوز ہیں ان سے زیادہ انہیں اپنی ذاتی جو ہے نا وہ پریشانی لگی ہوئی ہے. اب وہ شور مچا رہے ہیں. جلسے میں آج انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری گندی گندی ویڈیوز تیار کی جا رہی ہیں. تو خان صاحب آپ پہنچے ہوئے آدمی ہیں، اللہ لوگ ہیں، بزرگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، تو آپ کو تو ویسے ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر وہ ہوتا ہے نا کہ جس نے چوری کی ہوتی ہے اس کو تو پتہ ہوتا ہے نا اس نے کہاں کہاں چوری کی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں. تو عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ کون کون سی گندی گندی ویڈیوز آ رہی ہیں. یہ وہی گندی گندی ویڈیوز ہیں. آج عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ڈی فیک ٹیکنالوجی سے بنائی جا رہی ہے، گھر بیٹھ کر بنا رہے ہیں، لیکن یہ وہی گندی ویڈیوز ہے جس کے بارے میں بار بار ذکر ہوتا ہے میڈیا پر کہ فلاں نے دیکھ لیا، فلاں نے دیکھ لیا. لوگ خود آ کر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا، لیکن ہم وہ دکھا نہیں سکتے، اتنی گندی ویڈیوز ہیں. تو خان صاحب پہلے سوچنا چاہیے تھا. اور پھر کم از کم آپ اس طرح کی ویڈیوز ہیں تو پھر یہ جو تبلیغ والا سلسلہ ہے اس کے بارے میں بھی سوچیں کہ آپ لوگوں میں اپنا کیا امیج چاہتے ہیں نظر آئے اور اصل حقیقت آپ کی کیا ہے. دوسرا عمران خان صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم آفس کی سیکیور لائنز جو ہیں وہ ٹیپ ہو رہی تھی، اور یہ ان کے خیال میں بڑا ظلم ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو عدالت جاؤں گا اور پتہ چلاؤں گا کہ یہ کون سی ایجنسیاں ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں. خان صاحب آپ کو تو پہلے ہی پتہ تھا، آپ تو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر بتاتے تھے کہ ISI میری ریکارڈنگ کرتی ہے لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے چونکہ وہ میں تو بڑا کلیئر ہوں، میرے تو کوئی چوری والی بات ہی نہیں ہے. تو حضور یہ اب آپ کی جب آ گئی ہیں ویڈیوز تو آپ اس کا جواب دیں. اگر اس میں چوری کی باتیں ہیں تب آپ کو پریشانی ہو رہی ہے نا. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی فیک ٹیکنالوجی ہے جس سے آڈیوز اور ویڈیوز آ رہی ہیں، تو آپ پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری سیکیور لائن کی آڈیوز آئی ہوئی ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آڈیوز تو ٹھیک ہے، تبھی آپ اس پر اعتراض کریں نا کہ یہ کیوں ہوئی ہیں، کیوں ٹیپ ہوئی ہیں اور کیوں لیک ہو رہی ہیں. اگر وہ فیک ہیں تو پھر آپ کو اعتراض ہی کوئی نہیں ہونا چاہیے، تو پھر تو ساری فیک ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی آڈیوز، آپ کی اہلیہ محترمہ کی آڈیوز، یہ جو ساری آڈیوز آئی ہیں وہ جینون ہیں، اصل ہیں، جس کی وجہ سے آپ اس کی توجیحات اور آپ اس کی وضاحتیں دیتے رہتے ہیں.
تو وضاحتیں دینے کا تو اب کوئی فائدہ نہیں. لوگوں کو حقیقت پتہ چلنی ہے. آپ جتنا مرضی شور میں چالیں, پروپیگنڈا ظاہر ہے آپ سے اچھا کون کر سکتا ہے, تو آپ ماہر ہیں, پروپیگنڈا کریں, اس کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کریں, لیکن لوگوں کو عقل آ رہی ہے کیونکہ آپ ساتھ ساتھ آپ اور آپ کے ساتھی اس کو ویریفائی بھی کرتے جاتے ہیں. جب آپ اس پہ احتجاج کرتے ہیں کہ کیوں ریکارڈ ہوئی اور کیوں لیک ہوئی, تو اس کا مطلب ہے آپ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ جینون ہے, یہ اوریجنل ہے. تو بس پھر شور مچانے کا کیا فائدہ, پھر آپ شور مچاتے رہیں. اور دوسرا الیکشن آ گیا سر پر, 16 اکتوبر کا الیکشن کمیشن نے حکومت کی درخواست, حکومت نے کہا تھا کہ ابھی اس کو پوسٹ پون کر دیں مزید کچھ عرصے کے لیے, انہوں نے وہ مسترد کر دیا ہے. 16 اکتوبر کو الیکشن ہو رہا ہے, عمران خان صاحب کینڈیڈیٹ ہیں, 8 حلقوں میں تو عمران خان صاحب خود کینڈیڈیٹ ہیں. تو خان صاحب بڑا اچھا موقع ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 100% حمایت ساری آپ کے ساتھ ہے تو میدان کھلا ہے. خان صاحب میدان میں آئیں, مقابلہ کریں, 8 کے 8 حلقوں میں الیکشن جیت جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ کتنے پاپولر ہیں. اور اگر آپ کو ڈر لگتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن ہار سکتے ہیں, تو پھر گھر بیٹھ جائیں, کیونکہ الیکشن جو ہے وہ خوف زدہ ہونے والے لوگوں کا کام نہیں ہے. ہمت کریں, میدان میں دونوں پارٹیاں. ہاں, اس میں ایک حکومت کی طرف سے ایک بات ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے سیلاب زدگان کی مدد, لیکن یار اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے. آپ دیکھیں آج کئی علاقوں میں بارش بھی ہوئی ہے, موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے, وہ بیچارے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, بے شمار لوگ, ٹوٹل 3.5 کروڑ سے زیادہ لوگ تو متاثر ہوئے ہیں. اس میں بہت بڑی تعداد ہے جو بے گھر ہو گئی ہے. تو ان کو سردی کے حوالے سے اور ادروائز بھی کوئی کسی بھی آدمی کو, آپ کو مجھے کسی کو ایک دن گھر سے باہر سڑک پہ, کسی ایئرپورٹ پر, کہیں ریلوے اسٹیشن پہ, کہیں بس اسٹینڈ پہ, کہیں باہر رکنا پڑ جائے نا, تو لگ پتہ جاتا ہے. تو وہ بیچارے تو مہینے ہو گئے ہیں کہ باہر بیٹھے ہیں اور ابھی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کہ ان کے لیے امداد کے لیے کیا ہونا ہے. تو حکومت کو اپنی پوری توجہ اس طرف لگانی چاہیے, اور یہ جو الیکشن ہے یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے, وہ کرتی رہیں اور عوام نے اس میں فیصلہ کرنا ہے. صرف ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ نفرت کے ایجنڈے سے متاثر نہیں ہونا اور جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا. اور ڈیسیژن آپ نے کرنا ہے, وہ پارٹی جو بھی جیتے گی آپ کے ڈیسیژن سے جیتے گی, تو فیصلہ آپ کا ہوگا کہ کس نے جیتنا ہے اور کس نے ہارنا ہے. شکریہ.